ٹی وی ناظرین، آج ہم موجود ہیں گلگت بلتستان کے گاؤں ہوشکن انداز میں، جہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ ابھی الیکشن 2020 کا ماحول ہے اور یہاں پر بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی بھی بہت بڑی تعداد یہاں موجود ہے۔ اور آج ہم ہوشکن انداز کے حلقہ نمبر 3 میں موجود ہیں، جہاں پر مختلف پارٹیوں کے امیدوار جو ہے وہ نامزد ہیں، جس میں جو ہے وہ سہیل عباس صاحب ہیں فرام PTI، اور فرام مسلم لیگ نون جو ہے وہ ذوالفقار صاحب ہیں، اور PTI سے جو ہے وہ سہیل عباس صاحب ہیں، شفیع صاحب ہیں، آزاد امیدوار اقبال صاحب ہیں۔ تو یہاں کی جو خواتین ہیں، نہ صرف مرد حضرات بلکہ خواتین بھی سیاسی طور پر بہت زیادہ باشعور ہیں، اسی لیے وہ یہاں اتنی ٹھنڈ میں اپنے بچوں کے ساتھ صبح سے یہاں موجود ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر موجود ہے جو اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا آئیے ہم جانتے ہیں کہ خواتین اتنی باشعور ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ہمیں اپنے ووٹ کا رائٹ یوز کرنا ہے، صحیح استعمال کرنا ہے، تاکہ صحیح امیدوار کو جو ہے وہ منتخب کیا جا سکے۔ یہاں کی خواتین سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ وہ کس بنا پر کس امیدوار کو جو ہے وہ اپنا جو قیمتی ووٹ ہے وہ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں۔ ووٹ پر اسد یک کوس کرنا تھی کہ کیسے پسند آئی ضمیر سمانے کو ایسے ووٹ دیکھیں بس۔ ٹھیک ہے۔ آپ اپنا ووٹ کس کو دے رہی ہیں؟ آپ اپنا ووٹ کس کو دے رہی ہیں؟ شاجی صاحب کو دے رہی ہیں۔ کیا وجہ ہے ان کو آپ اپنا ووٹ دے رہی ہیں؟ بس تم رشتے دار ہیں، تم وطندار ہیں۔ اچھا، وطن دار ہیں اس لیے آپ اپنا ووٹ ان کو دے رہی ہیں۔ انہوں نے کوئی کام کیا ہے ایسا کہ جس سے آپ کام نہیں کیا، کام نہیں کیا۔ جی ناظرین، کیونکہ یہاں کی خواتین تھوڑی سی شائع ہیں اس لیے وہ اپنا ریویوز نہیں دے پا رہی، لیکن ہمارے ساتھ ایک ینگ خاتون موجود ہے ایک جو اپنا ریویو بتانا چاہ رہی ہیں کہ وہ کیوں اپنا ووٹ یہاں پہ کاسٹ کرنے آئی ہیں۔ جی پلیز اپنا نام۔ جی، میرا نام کلثوم تحسین ہے اور میں یہاں پہ الیکشنز میں ووٹ دینے کے لیے آئی ہوں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ صحیح امیدوار کو جیتنا چاہیے، اور یہ جو الیکشنز ہیں ہمارے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ہمارے یہاں کی جو خواتین ہیں وہ بہت زیادہ باشعور ہیں، اسی لیے اس ٹھنڈ میں بھی وہ لوگ یہاں آ کے ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ تھینک یو۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ایک یہاں کی بزرگ خاتون موجود ہیں جو کہ اس ٹھنڈ میں اتنی اپنے عمر کے باوجود بھی اپنا ووٹ کاسٹ کرنے آئی ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ وہ یہاں پر اس وقت موجود ہیں۔ جی۔ اور آج یہاں پر BJ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول میں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آئی ہوں، اور ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا کینڈیڈیٹ آئے جو اس حلقے کے لیے فائدہ مند ثابت ہو جائے۔ آپ اپنا ووٹ کس کو دے رہی ہیں، بتانا چاہیں گی؟ ووٹ جی تہمینہ صاحبہ، آپ اپنا ووٹ کس کو کاسٹ کر رہی ہیں؟ انشاءاللہ میں ووٹ اس کینڈیڈیٹ کو کاسٹ کر لوں گی جو اس کے اہل ہو۔ اچھا، ان سے کیا امیدیں ہیں آپ کی؟ حلقے کی اس حلقے میں ترقی کے حوالے سے انشاءاللہ وہ بہتر کام کر سکتا ہے، اور بہترین لیڈرشپ کی کوالٹیز اس میں موجود۔ اچھا، کیا ایسی مشکلات ہیں جس پہ آپ چاہتی ہیں کہ وہ کام کریں؟ کم از کم وہ ہمیں بتائیے کہ کون سی ایسی مشکلات ہیں جو ہوشکن انداز کے جو اہل ہیں ان کو پریشانی کا سامنا ہے، وہ کون سی مشکلات ہیں اور کس پہ چاہتی ہیں آپ کام کیا جائے؟ اور اس کا سب سے میں چاہتی ہوں کہ اس حلقے کو ضلع بنایا جائے، ٹھیک ہے، اور اس میں ترقی کے کام کیے جائے، سکولز اس میں ہائر سیکنڈری سکولز بنائے جائے، اور پانی کے مسائل بہت سارے ایشوز ہیں یہاں پر، اور جیسے سڑکیں ہیں یہاں پر یقیناً بجلی کا بہت مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، کنسٹرکشن کا ہے، بجلی کا ہے، پانی کا ہے، یہ تمام مسائل انشاءاللہ حل ہو اس پہ، جائیں۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ جس امیدوار کو آپ ووٹ دینے چاہ رہی ہیں وہ یقیناً ان پہ کام کریں گے؟ انشاءاللہ ان میں یہ تمام صلاحیت۔ چلیں، امید کرتے ہیں کہ وہ جو بھی امیدوار منتخب ہوں وہ ان تمام مسائل کا حل لے کر آئیں۔ شکریہ۔ اس طرح بیٹھی ہیں جیسے ہم کرنٹلی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، بہت ہی اچھا کام چل رہا ہے، اور یہاں کا ماحول بہت ہی زبردست ہے۔ ہم خوش ہیں کہ اب تک کا ماحول بہت ہی اچھا جا رہا ہے۔ تمام چیزیں صبح سے لے کے اب تک پرسکون چلیں۔ یہ سلسلہ کب تک ہے آج پورے دن میں؟ آج صبح سے ہم 8 بجے یہاں پہ پولنگ شروع ہوئی تھی، اور 5 بجے شاید کلوز ہوگا۔ اور جو لوگ نہیں اپنا ووٹ کاسٹ کر سکے ان کو پھر آپ لوگ کیسے جو ہے وہ گاڑیوں کا انتظام کیا گیا ہے، جو بھی لیڈر بیٹھا ہے وہ تمام اپنی گاڑیوں میں ان کو لے کے آتے ہیں، وہ بوڑھے جو آتے ہیں ان کے لیے خاص طور پر اسپیشلی ان کو پہلے لا کے ان کے ووٹ کاسٹ کیا جاتا ہے، اور وہ یہاں ان کو لے کے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ کیا نام بتایا آپ نے؟ ہنا صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا۔ نوٹ ہیلو۔
السلام علیکم، میرا نام انیس ہے اور میں PPP کی امیدوار کی ایجنٹ بن کے آئی ہوں. امید کرتی ہوں ہمارے پاس بھیج جائے. اور یہاں کا ماحول بہت ہی پرسکون اور اچھا چل رہا ہے. سارے اچھے سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں یہاں پہ. سائدہ صاحبہ موجود ہیں، وہ اپنا تعارف کروائیں گی اور وہ انہوں نے آج یہاں وزٹ کیا ہے، کس حوالے سے کیا امیدیں لے کر آئی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی سائدہ صاحبہ. سائدہ صداقت سینئر نائب صدر خواتین ونگ تحریک انصاف گلگت بلتستان. اس وقت میں حلقہ 3 میں ہوں اور میرا تعلق بیسکلی ڈسٹرکٹ استور سے ہے. تو میں یہاں پہ ہم یہاں پہ حلقہ 3 میں اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے جو نامزد امیدوار تحریک انصاف کے سہیل عباس سے، تو انشاءاللہ ہم اس امید سے ہیں جس طرح گلگت بلتستان میں ہماری تحریک انصاف کی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے اور اسپیشلی حلقہ 3 کی عوام کے لیے اس وقت فیصلہ کرنا نہایت ہی آسان ہے. ہمارے لیے ہمارے دیگر ڈسٹرکوں کے لیے مشکل تھا کیونکہ وہ اس میں ہو سکتا ہے یہ بھی تھا کہ پوزیشن جیت رہے یا نہیں جیت رہے. تو اس وقت ان کے لیے فیصلہ کرنا اس لیے آسانی ہے کہ یہاں پہ ابھی پورے GB میں گورنمنٹ ہماری بننے جا رہی ہے الحمدللہ. تو اس میں ان کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہے کہ ہم بھی تبدیلی کی طرف آئیں اور تحریک انصاف کا ساتھ دیں کیونکہ ان کے آنے والے بچوں کا اور ان کا اپنے مستقبل کا یہ فائدہ ہوگا. اور دوسرا یہ ہے دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیے سائدہ صاحبہ، اس سے پہلے بھی PTI کی 5 سال حکومت رہی ہے، لیکن حکومت سے وہی وعدے اور وہی تمام امیدیں لیکن پوری کچھ بھی نہیں ہوتی. یہاں کی عوام کی بنیادی سہولیات بھی جو ہیں وہ نہیں ہو سکی ہیں. آپ کے سوال کا میں جواب یہ دینا چاہتی ہوں کہ یہاں پہ پہلے تحریک انصاف کی نہیں تھی. آج 70 سالوں سے 72 سالوں سے ہمارا گلگت بلتستان میں صرف نون لیگ اور PP باریاں لیتے آئی ہیں اور آج تک ان کی مرہون محنت یہ ہے کہ ہماری تمام اسپیشلی خواتین تمام مسائل سے دوچار ہیں. کوئی بھی ان کے لیے نہ سکول کی، نہ کوئی کالج کی، نہ کوئی یونیورسٹی کیمپس ہے. غریب علاقہ ہے، یہاں پہ پسماندگی زیادہ ہے اسپیشلی خواتین کی. تو یہاں پہ کسی بھی گورنمنٹ نے آج تک توجہ نہیں دی ہے اور الحمدللہ ہم چاہتے ہیں تحریک انصاف کی گورنمنٹ بنے اور ہم اپنی گورنمنٹ میں اپنی خواتین کے اسپیشلی مسائل حل کروانے میں اپنا کردار. یہ آپ وعدہ کر رہی ہیں سائدہ صاحبہ؟ وعدہ بھی ہے اور انشاءاللہ میرا دعویٰ بھی ہے، میرا وعدہ بھی سمجھیں. چلیں، بہت شکریہ سائدہ تھینک یو صاحبہ. سو مچ. تھینک یو. السلام علیکم، میں عشرت فاطمہ اور میں پولنگ ایجنٹ آف PTI ہوں. ہم لوگ صبح 7 بجے سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. موسم بھی بہت سرد ہے، پھر بھی یہاں پہ گہما گہمی ہے ایک قسم کی. کیا کہتے ہیں، سپورٹرز آ رہے ہیں، ووٹ دے رہے ہیں بڑے منظم طریقے سے. سب اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اور باقاعدہ جیسے کہ کرونا ہے تو اس وجہ سے لوگ SOPs کا باقاعدہ خیال رکھ رہے ہیں اور جو فالو نہیں کر رہے ان کو ہم لوگ ٹرین بھی کر رہے ہیں کہ آپ لوگ SOPs کا خیال رکھیں باقاعدہ سے. اور یہاں پہ ماشاءاللہ سے سب منظم طریقے سے اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں، کوئی ہنگی نہیں ہے. تو اس وجہ سے کیا کہتے ہیں، سب یہاں پہ جتنے بھی پولنگ ایجنٹس ہیں سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے. باقی کیا ہے، ہم پر امید ہے کہ جو بھی امیدوار آئے تو ہم اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ سب کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ جس کی بھی پارٹی آئے اللہ خوش جی رکھے. عشرت مجھے بتائیے کہ PTI کے حوالے سے، کیونکہ سہیل صاحب سے بہت زیادہ لوگوں کی ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہے، کیا ان کا رسپانس ہے صبح سے لے کر اب تک؟ آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ وہ خود یہاں پہ آئے ہوئے تھے دورے پہ، ماشاءاللہ سے بہت اچھا رسپانس ہے. وہ لوگ آپس میں انٹریکشن بھی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، تو اس وجہ سے. اچھا جی، شکریہ، بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ تھی PTI کی ایجنٹ. ہم بات کرتے ہیں دوسری جو یہاں پر پارٹیز کی ایجنٹس موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان کا رسپانس پوچھتے ہیں کہ کیسا رسپانس ہے دوسری پارٹیز کا. آئیے گا، ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا اونچا بولیے گا تاکہ ریکارڈ ہو جائے. تھوڑا قریب کر کے ان کی نا یہ بھی دکھانا ہے کہ یہ لوگ بھی اس طرح یہاں سے لیتے ہوئے پورا کرنا ہے اس کو لیتے ہوئے، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نون لیگ کی ایجنٹ ہوں اور میں صبح 6 بجے سے یہاں پہ ہوں اور جو ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ جو پرچہ دے رہی ہیں صحیح طریقے سے جا رہے ہیں. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس کے بعد بھی صحیح ہوگا اور لوگ کافی تعاون کر رہے ہیں اور سارے لوگ اپنے اپنے ایجنٹ جو ہیں جتنے بھی امیدوار ہیں وہ سارے اچھا کام کر رہے ہیں. تھینک یو. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اور ٹیچر، ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اپنا ووٹ کس کو دے رہی ہیں، کیوں دے رہی ہیں، کیا ایکسپیکٹیشنز ہے، بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام نصرت فدا ہے. میں سہیل عباس شاہ کو ووٹ دے رہی ہوں کیونکہ وہ ایک ینگ ہے اور اس کا ویژن بہت اچھا ہے کیونکہ وہ ہمارے حلقہ 3 کو ایک اپنے ویژن کے مطابق ڈسٹرکٹ بنائے گا. نہ صرف میرا پرسنل فائدہ ہے بلکہ پورے ڈسٹرکٹ
पूरे हल्का 3 का फ़ायदा है, इसलिए हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं और उसको मैं वोट दे रही हूँ। आप एक बाशऊर खातून हैं, यकीनन आप जानती होंगी कि वो एक नए उम्मीदवार हैं। आपको लगता है कि वो आवाम की उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे? इंशाल्लाह वो पूरा उतरेंगे, क्योंकि वो यंग है, काबिल है, और आजकल के दौर में ऐसे ही लीडर की हमें अशद ज़रूरत है। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप क्या उम्मीदें लेकर जो है वो उनको वोट दे रही है? क्या चाहती है उनसे, क्या उम्मीद लगाई है कि वो कौन से मसाइल को हल करें? वो ज़्यादातर हमारे हलके में, हमारे इलाके में बेरोज़गारी है। जब वो हमारे इलाके में हमारे इलाके को डिस्ट्रिक्ट बनाएगा तो ऑब्वियसली हमारे इलाके में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी कमी होगी, जॉब ज़्यादा आएंगे, और बस ये मोस्टली ये हमारा विजन है। तो आप पर उम्मीद है कि सुहेल साहब इन तमाम मसाइल का हल लेकर आएंगे? इंशाल्लाह वो जीत जाएंगे और इन मसाइल का हल लेके आएंगे। बहुत शुक्रिया नुसरत साहिबा। मेरा नाम हुमा है, यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट के ऊपर काम कर रही हूँ। हमारे यहाँ पे सुबह काम था वो 8 बजे का शुरू हुआ, और काफ़ी सर्दी के बावजूद लोग आ रहे हैं काफ़ी ताउन के साथ SOPs को फॉलो करते हुए यहाँ पे काम हो रहा है, और हम उम्मीद करते हैं इसी तरह काम आगे होगा और इंशाल्लाह हमें फेयर रिजल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। सिक्योरिटी के हवाले से क्या मामला हैं यहाँ पर? सिक्योरिटी भी कोई मसला नहीं है, सिक्योरिटी भी अपना काम पूरे सही से कर रही है, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो भी अपना काम सही से कर रहे हैं, और लाइक हम काफ़ी अच्छे इंस्ट्रक्शन के साथ हम काम कर रहे हैं। मतलब पूरे तमाम सुबह से लेकर अब तक तमाम चीज़ें पुरअमन हैं? जी बिल्कुल एग्जैक्टली। हम लोग एक अच्छा माहौल रखने की, इन्वायरमेंट रखने की कोशिश कर रहे हैं, एक फ्रेंडली सा माहौल है लाइक, और SOPs को फॉलो कर रहे हैं साथ। SOPs को फॉलो किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मास्क वगैरह पहन के आ रहे हैं, और जो मिलते हैं उनको हम फिर उनसे कहते हैं कि जाके आप पहन के आ जाएं। अच्छा, यहाँ पर ख़वातीन सियासी तौर पर बाशऊर हैं तो अपने वोट का सही इस्तेमाल कर रही हैं? एग्जैक्टली। यहाँ पे बड़े लाइक मुझे भी बड़ी खुशी हुई है कि यहाँ पे जो वोटर जा रहे हैं उनको बड़ा ही लाइक उनको है कि लाइक किसने इस दफ़ा आना है, उनको बड़ा इस लाइक पॉलिटिक्स का अभी जो है ना शुरू आने लगा है लोगों को, कौन बंदा आगे आएगा। लाइक ये नहीं है कि कौन सी गवर्नमेंट है, ये वो डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा फंड कैंडिडेट इनके लिए जो है वो आगे का जाकर काम करेगा, रिस्पॉन्सिबल होगा इनकी डिमांड। आप अपने हल्के के जो आपके उम्मीदवार हैं उनका कैसा रिस्पॉन्स है? मेरे हल्के का जो मैं तो अपने जो मेरे जो एजेंट है उनके लिए मैं बिल्कुल ही इंशाल्लाह जीत हमारी होगी, और मैं मुस्लिम लीग का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शर्ता हुसैन है, मैं यहाँ पे एजेंट बन के आई हूँ, और हमें यहाँ पे शफाफ माहौल मिला हुआ है। हम बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं यहाँ पे आपस में, और जो वोटर्स आए हुए हैं वो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, SOPs का ख्याल रखे हुए हैं, और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं उनकी वजह से भी, और इंशाल्लाह वो भी हमारे साथ खुश होंगे। कि सिक्योरिटी के हवाले से कैसी चीज़ें हैं, ख़वातीन जो यहाँ पर आ रही हैं वो सही से जो है वो अपने वोट का इस्तेमाल कर रही हैं? सिक्योरिटी के हवाले कोई प्रेशर तो नहीं है? नहीं, सिक्योरिटी के हवाले से ये है कि भरपूर ताउन हो रहा है हमारे लिए, भरपूर खड़े हुए हमारे लिए। वो हमसे बार बार पूछ रहे हैं कि कोई मसला तो नहीं है, लेकिन बहुत हमारे साथ ताउन किया जा रहा है। और जो वोटर्स आ रहे हैं ख़वातीन, ऐसा लग रहा है कि आजकल जो है जो कि पढ़ाई के हर कोई सियासी हुआ है, हर कोई सियासी हुआ है। शुक्र है बस। अस्सलामुअलैकुम, मैं यहाँ एजेंट बैठी हुई हूँ। सुबह यहाँ पे 8 बजे यहाँ पोलिंग स्टार्ट हो गया था, तो काफ़ी सर्दी है, इसके बावजूद यहाँ की ख़वातीन बहुत जज्बा रखती हैं, जो फरोज से आके अपना वोट कास्ट करके जाती हैं, और ये है कि यहाँ की सिक्योरिटी हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, और हम सारी एजेंट इस तरह बैठी हैं जैसे हम फ्रेंडली बैठे हुए हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम चल रहा है, और यहाँ का माहौल बहुत ही ज़बरदस्त है। हम खुश हैं कि अब तक का माहौल बहुत ही अच्छा जा रहा है। तमाम चीज़ें सुबह से लेकर अब तक पुरसुकून चली। ये सिलसिला कब तक है आज पूरे दिन में? आज सुबह से हम 8 बजे यहाँ पे पोलिंग शुरू हुई थी, और 5 बजे शायद क्लोज होगा। और जो लोग नहीं अपना वोट कास्ट कर सके उनको फिर आप लोग कैसे जो है वो गाड़ियों का इंतजाम किया गया है, जो भी है लीडर बैठा है वो तमाम अपनी गाड़ियों में उनको लेके आते हैं। वो बूढ़े जो आते हैं उनके लिए खास तौर पर स्पेशली उनको पहले लाके उनके वोट कास्ट किया जाता है, और उनको लेके जाते हैं। ठीक है, ठीक है। क्या नाम बताया आपने? हिना साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। नोट हेलो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनीस है, और मैं PPP की उम्मीदवार की एजेंट बन के आई हूँ। उम्मीद करती हूँ हमारे पार्टी जीत जाए, और यहाँ का माहौल बहुत ही पुरसुकून और अच्छा चल रहा है, सारे अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, सारे अपना वोट का सही इस्तेमाल कर रहे हैं,
سارے باشعور ہیں, سارے اپنا ووٹ اچھے سے مطلب اور ماحول دیکھ کے سارے مطلب پرجوش ہیں اور ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے. یہاں کوئی ایشو نہیں ہے, سب کچھ صحیح چل رہا ہے اور امید کرتے ہیں اینڈ تک یہ صحیح سے چلے گا. اور آپ اپنے حلقے کے حوالے سے کتنی پر امید ہیں؟ اور انشاءاللہ ہماری لڑکی. ناظرین جی ہاں, آج کا پورا دن مرد اور خواتین دونوں نے بھرپور طریقے سے الیکشن میں حصہ لیا اور اپنا قیمتی ووٹ کاسٹ کیا. جی ہاں, اب ہم جاتے ہیں نتائج کی طرف کہ کس نے کتنے ووٹ لیے اور کون جو ہے وہ لیڈ چکا ہے. اس حوالے سے ہمیں آگاہ کریں گے عاقل حسین صاحب جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمیں بتائیں گے کہ آج کے کیا نتائج رہے. جی عاقل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ضمنی الیکشن حلقہ نمبر 3 میں جو ہوئے گلگت ڈسٹرکٹ کے, وہاں پہ یہ رک گئے تھے جناب سید جعفر شاہ کی وفات کی وجہ سے. جعفر شاہ صاحب اس حلقے کے بہت ہی پرانے سیاستدان 83 سے یہاں پہ آ کے اس نے سیاست کی طالب علمی کے بعد, اور اس کے بعد عوام نے حلقہ 3 کی کثیر عوام نے اس کے بیٹے سید سہیل عباس شاہ کو منتخب کیا. اور یوں سہیل عباس شاہ, کیپٹن شفیع مسلم لیگ کا, آفتاب حیدر پیپلز پارٹی, ڈاکٹر محمد اقبال آزاد امیدوار, ذوالفقار علی ٹٹو مسلم لیگ نون, اس طرح دیگر 9 امیدواروں نے کنٹیسٹ کیا اور انتہائی پرامن, سب ان کے لیے کینڈیڈیٹس کے لیے قابل قبول, سب کی اسٹیٹمنٹ کی ہے پرامن اور سب سے بہتر شفاف الیکشنز ہوئے. اس میں ڈاکٹر محمد اقبال کا مقابلہ ہوا. دوسرے نمبر کے لیے پہلے نمبر پہ لیڈ کر گئے سید سہیل عباس شاہ, پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کینڈیڈیٹ تھے. سہیل عباس شاہ اس اسمبلی کے سب سے ینگسٹ کینڈیڈیٹ بن گئے اس تاریخ کے لیے بلتستان اسمبلی کے. شکریہ عاقل صاحب, آپ نے ہمیں نتائج سے آگاہ کیا. ناظرین جیسا کہ عاقل صاحب نے ہمیں بتایا کہ پی ٹی آئی نے لیڈ کیا اور سہیل عباس صاحب جو ہیں وہ اس بار جو ہے یہ مقابلہ جیت گئے ہیں اور یہاں کی عوام بہت ان سے جو ہے وہ مطمئن بھی ہے اور خوش بھی ہے. 2195 کی لیڈ سے جو ہے انہوں نے یہ انتخابات جیتے ہیں اور عوام بھی ان سے مطمئن بھی ہیں اور خوش بھی, اور امید کرتی ہیں کہ وہ ان کے تمام مسائل کا حل ان کو ضرور دیں گے. اگلے انتخابات کے لیے ہم دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہمارے پاس آئے, ہمارے خیالات لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے. تو جیسا ہماری پچھلی حکومت میں کارکردگی رہی ہے, ہر سیکٹر میں ہمارے دور حکومت میں کام ہوا ہے, اسی کام کے حوالے سے, اسی کارکردگی کے حوالے سے ہم لوگوں کے پاس گئے, عوام کے پاس گئے, ان سے ووٹ کا مطالبہ کیا. الحمدللہ بہت اچھا رسپانس ملا ہمیں عوام کی طرف سے. تو جہاں جہاں ہم نے وزٹ کیا ہے تو الحمدللہ جو خبریں ہمیں مل رہی ہے تو اچھی پوزیشن ہماری جا رہی ہے. اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ وننگ پوزیشن میں ہے. باقی کچھ دنیور والی سائڈ پہ کچھ اسٹیشن پہ کچھ شکایت موصول ہوئی تھی تو الحمدللہ ان پہ بھی کنٹرول کیا گیا ہے. اوشق انداز کے اس اسٹیشن پہ بہت اچھا سلسلہ چل رہا ہے, یہاں پہ کوئی شکایت نہیں ہے. تو ہم امید کرتے ہیں اسی طرح اچھے ماحول میں پولیس اسٹیشن کا یہ جو مرحلہ ہے یہ پورا مکمل ہو. ذوالفقار صاحب دیکھیں عوام کس طرح اتنی ٹھنڈ کے باوجود عورتیں بچے اپنا رسپانس دے رہے ہیں, اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں, اپنے ووٹ کا حق کا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں پھر بھی اس کے باوجود جو بھی امیدوار منتخب ہوتے ہیں, یہاں پہ جب میں نے خواتین سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ جی بیسک ایشوز جو ہیں, اسپیشلی یہاں ہم اوشق انداز کی بات کریں, ڈاکٹرز کی, پانی کی, بجلی کی, وہی تمام مسائل جو بیسک فیسلٹیز ہیں وہی ابھی تک موجود نہیں ہو سکی ہیں. آپ نے اس حوالے سے کیا پلاننگ کی ہے, کیا سوچا ہے, پلیز ہمیں بتائیے. بدقسمتی سے یہ ایک ہے یہاں پہ کہ جو بنیادی ضروریات ہیں لوگوں کی وہ پوری نہیں ہوئی ہے. جو بھی امیدوار پہلے آئے ہیں یا جو حکومتیں پہلے یہاں پہ حکومت کر گئی ہیں, جو پارٹیاں یہاں پہ حکومت کر گئی ہیں, انہوں نے عوام سے تو وعدے کیے, لیکن جیتنے کے بعد جب ان کو عزت ملی وہ تمام چیزیں وہ نہیں کر سکے جو انہوں نے عوام سے وعدے کیے تھے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہم پرعزم ہیں. عوام نے اگر ہمیں عزت دی, اللہ نے اگر ہمیں عزت دی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو بنیادی ضروریات ہیں ان پہ ہم کام کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ کوئی شکایت باقی نہیں رہے گی ہمارے آنے کے بعد. چلیں امید کرتے ہیں ذوالفقار صاحب کہ آپ اس حلقے سے جیتیں اور جو آپ نے وعدہ کیا ہے اور جو آپ نے پلاننگز کی ہیں یہاں کی عوام کے لیے, امید کرتے ہیں کہ وہ یقیناً آپ اپنے وعدے ضرور پورے کریں گے. بہت شکریہ سر, اور امید کرتے ہیں کہ آپ یقیناً اس حلقے سے جیت کر جائیں. شکریہ سر, بہت شکریہ سر. خان ہے اور میں یہاں پہ پریزائڈنگ آفیسر ہوں اور خواتین صحیح طریقے سے دے رہی ہیں ووٹ, صبح سے تو صحیح کاسٹ ہو رہا ہے. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ایک مسئلہ ہے, جو ایجڈ خواتین ہیں وہ بار بار پوچھتی ہیں
कि कहाँ पे देना है, ये चीज़ें जो अगर उनके सिखा के भेजते तो ये बेहतर था। अच्छा, कहाँ पर देना है दैट्स ओके, वो गाइड किया जा सकता है, लेकिन क्या उन्हें ये क्लियर है कि हमें किसको देना है और क्यों देना है? बिल्कुल उनको क्लियर है। हम उनसे पूछते हैं कि आपने कहाँ देना है तो वो बता देती हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि अंडर प्रेशर आके यहाँ पे किसी के, ऐसा नहीं है, सब अपने अपने हक से मतलब वाकिफ हैं कि जी हमें इनको देना है और इसलिए देना है, और आवाम को उम्मीद है इस बार के, क्योंकि यहाँ की ख़वातीन सियासी तौर पर बहुत बाशऊर हैं, उनको मालूम है कि ठीक है ठीक है ठीक है रुबीना साहिबा, आप आगे जाके उनसे बेंटू ले ले, आगे हमारे पोलिंग ऑफिसर्स भी बैठे हैं। ठीक है रुबीना, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और बहुत पुरसुकून तरीके से चल रहा है, सिक्योरिटी के इंतजाम भी बहुत अच्छे हैं, SOPs को भी फॉलो किया जा रहा है, और आवाम भी बहुत पुरुम्मीद है कि यकीनन कोई ऐसा उम्मीदवार मुंतखब होगा जो इनके मसाइल का हल लेकर आएगा। ये सिलसिला चलता रहेगा, वोटिंग चल रही है अभी, उम्मीद करते हैं कि और दुआगो है कि कोई ऐसा ही उम्मीदवार मुंतखब हो जो इन तमाम मसाइल को हल कर सके। बहुत शुक्रिया।